السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ حضرات محترم، میں نے گزشتہ جمعے کہا تھا کہ انشاءاللہ کچھ معاشرتی جو ہماری خرابیاں خامیاں ایک عدد پہ تو بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی اللہ نے چاہا۔ اس سے پہلے سورہ زمر کی آخری آیات ہیں، یہ تقریباً سورہ زمر کے آخری 2 رکوع بنتے ہیں، 24واں سپارہ ہے۔ ان کی چند آیات پہ میں آج بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان معاشرتی 1-2 خرابیوں پر بھی بات ہو جائے گی۔ سورہ زمر کی ان آیات کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے میدان حشر کی خدائی عدالت کا منظر سامنے آ جائے۔ ایک عجیب منظر کشی ہے ان آیات کے اندر جو میں نے پڑھی ہیں، ایک آیت اور یہ انتہا تک جا رہی ہیں۔ قاضی کا اپنا روب دبدبہ، اپنی ہیبت، اپنی اہمیت اور اپنی عظمت ہوتی ہے، اور جب قاضی کی کرسی پہ اللہ ہو، میدان حشر میں اللہ جلوہ فرما ہو، تو اس عدالت کی کیا ہیبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی۔ اور پھر وہ عدالت ایسی ہے کہ وہاں نظر ثانی کی اپیل بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کی عدالتوں میں نظر ثانی کی اپیل ہوتی ہے، اس کی وجہ قاضی غلطی کر سکتا ہے، اس کی وجہ دستاویزات میں غلطی ہو سکتی ہے، سقم کہیں بھی ہو سکتا ہے، مدعی، مدعا علیہ، گواہ، قاضی، جو ایک ٹیکنیکل پروسیجر ہے، کہیں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک؟ تو نظر ثانی کی اپیل کا حق رکھا جاتا ہے تاکہ انسانی حد تک انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے۔ انسانی حد تک وہ تو خدائی عدالت ہے جس میں بندے کا اپنا رواں رواں گواہ ہوگا، بال کھال تک گواہ ہوگی، ہاتھ پاؤں تک گواہ ہوں گے، آنکھ کان، یہ جسم کا ہر عضو گواہی دے رہا ہوگا۔ زمین کے جس چپے پہ جو نیکی کی ہوگی، جو بدی کی ہوگی، وہ زمین گواہی دے رہی ہوگی۔ پوری کائنات حق میں یا خلاف گواہ بن کے کھڑی ہوگی۔ تو نظر ثانی کی اپیل کیا؟ خدا کا علم الگ سے کام کر رہا ہوگا، خدا نے اپنے علم کے باوجود عدالت کا، عدل کا یہ پروسیجر رکھا ہے، ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے۔ یہ بندہ وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، اتنا بڑا جھوٹا بندہ ہے یہ وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، وہاں اس کی زبان پر سٹیمپ لگا دی جائے گی کہ آج زبان بات نہیں کر سکتی۔ جس اللہ نے آج دنیا میں زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات قیامت کے دن اس قوت گویائی کو سلب کر لے گی، اور اس کے مقابلے میں آنکھ بولے گی، کان بولے گا، انگلیاں بولیں گی، پورے پورے بولیں گے، کھال کھال، بال بال بولے گا۔ اللہ پورے جسم کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ کیا شان ہوگی اس عدالت کی؟ تو سنیے ذرا، جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں خدائی عدالت کی منظر کشی ہے، اور اس منظر کشی سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، مجھ اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا، میرے بندوں نے میری وہ قدر نہیں کی۔
یہ تمام ایمانی، اخلاقی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے کہ بندے کے اندر اللہ کی عظمت رچی بسی نہ ہو۔ جس بندے میں جتنی اللہ کی عظمت رچی بسی ہوتی ہے وہ اتنا گمراہی سے دور ہوتا ہے، اور اس کے اندر اتنا ہی ایمان رچا بسا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر اللہ کی عظمت جتنی کم ہو، برائی اتنی جگہ پاتی ہے، بدعقیدگی، برا نظریہ اتنا ہی جگہ پاتا ہے۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اللہ کی عظمت کا کم ہونا، نہ ہونا، اور اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کی عظمت کا اللہ کی عظمت کے بد مقابل ہو جانا۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ چیز کافروں سے لے کر مومنوں تک لامحدود ہے۔ کافروں میں دیکھ لیں، اللہ کی عظمت بیان کریں تو پھر کافروں کی مختلف کفر کی مختلف سٹیجز ہیں۔ ایک کافر وہ بھی ہے جو مشرک اللہ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے خود کو خدائی اختیارات میں شریک سمجھتا ہے کہ مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی خدا کے مقابلے میں قانون سازی کروں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی عظمت کم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور آج کا جو جدید کافر طبقہ ہے جو اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں عیسائی یا یہودی کہتا ہے، اور اس میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، نام نہاد عیسائیوں کی، لا الہ الا اللہ، انہوں نے وہ تو منکر خدا ہیں، ان کو عیسائی کہنا ہی غلط ہے، الا ماشاء اللہ یورپ کے عیسائی بہت کم عیسائی ہیں۔ اب بہت بڑی تعداد پر عیسائیت کی تعریف فٹ نہیں آتی، لہٰذا ان کی عورتوں سے شادی ناجائز اور حرام۔ جب تک آسمانی کتابوں پر یقین نہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ قرآن پہ یقین رکھیں، وہی پہ یقین ہونا چاہیے کہ آسمان سے کتابیں اترتی ہیں، آسمان سے مذہب اترتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں لوازمات اہل کتاب ہونے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور یہ لوازمات بہت بڑی تعداد میں نہیں ہیں۔ شناختی کارڈ میں جس طرح ہماری قوم لکھی ہوتی ہے، ان کا مذہب لکھا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو، کہتے وہ تو لکھا ہوا ہے، باپ دادا کرسچن تھے، ہم تو وہ تو ایتھیسٹ ہیں، خدا کا انکار ہے۔ جمہوریت کی تعریف ہی خدا کے انکار پر مبنی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، چھٹی پانچویں کلاس سے ہم بھی یاد کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کہاں ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، اللہ کہاں ہے؟ یہ جناب یورپ کا بنیادی فلسفہ ہے، انسان کے لیے قانون سازی صرف انسان کر سکتا ہے، بس، اور کوئی نہیں۔ انہوں نے اللہ کو مرکزی جگہ سے نکال دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا ختم ہو جانا، یہ ہے گمراہی۔ اور ہمارے ہاں اسی جمہوریت کے ساتھ اسلامی لگا دیا گیا، اور اسلامی لگانے کے بعد ہم دو کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں ہم پر کفر کا فتویٰ بھی نہ لگے، لیکن ہم یورپ کی نقالی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی منافق قوم ہیں، ہمارے اندر تو منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ہمارے فرد سے لے کر ہمارے نظام تک۔ کیا خدائی قوانین کے خلاف یہاں قانون سازی نہیں ہوتی؟ اس قانون کے مطابق کیا کہتے ہیں پھر فیصلے نہیں آتے؟ ایک بندہ اگر خدائی قانون پہ یقین رکھتا ہے، عملاً اس کے خلاف جاتا ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا، لیکن گمراہ تو ہے۔ اب اس کی وجہ بھی کیا ہوئی؟ اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں۔ اسی طرح عام مومنوں کے اندر دیکھ لیں، نام اللہ کا لیتے ہیں، نام محمد الرسول اللہ کا لیتے ہیں، لیکن ان کے کسی پیر و مرشد نے کوئی بات کی ہو جو سراسر ایمان اور یقین کے خلاف ہو، آپ ان کے سامنے قرآن کی 20 سینکڑوں آیات رکھ دیں، ترجمہ رکھ دیں، ان کے مسلک کا ترجمہ رکھ دیں، یہ تمہارے مسلک کا ترجمہ ہے جس پر تمہارے اکابرین کے فتوے ہیں، یہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ کہتا میں نہ مانوں کیونکہ میرے بڑوں نے یہ کہا۔ تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں بندوں کی عظمت رچ بس گئی۔ امام راضی نے
آج سے سینکڑوں سال پہلے اس چیز کا ماتم کیا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے طبقے موجود ہیں، ان کے سامنے قرآن کی 10 آیات ان کے سامنے رکھ دیں، لیکن ایک طرف ان کے کسی بڑے نے کوئی بات کی ہو تو وہ بڑے کی بات پر آمن نہ کریں گے، قرآن کی اس آیت کے معنی پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ایمانداری سے بتائیے آج بھی یہ ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے اچھی بات ہے، اکابر ہیں، اسلاف ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔ اکابر پرستی غلط ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا بندے اللہ کی وہ قدر نہیں کر سکے۔ اور اس اللہ کی قدرت کا شان کا کیا عالم ہے؟ والارض جمیعا قبضتہ، قیامت کا دن ہوگا، یہاں سے قیامت کا منظر شروع ہو رہا ہے جی، آخر تک کمال کا منظر ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ، قیامت کا دن ہوگا، یہ پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں سکے کی طرح ہوگی، بند ہوگی۔ جس طرح ہم سکہ اپنی مٹھی میں رکھ کے بند کرتے ہیں، اس پوری زمین کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ اس طرح اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مٹھی، اللہ کا چہرہ ہے، کیسے ہے؟ ہماری طرح نہیں ہے، اس کی شان کے مطابق ہے، ہم جانتے ہیں نہیں ہے۔ بس یہ سب سے بہترین بات، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کا جسم نہیں، اللہ کا ہاتھ اور مٹھی ہے۔ کیا بات ہے، جسم نہیں اللہ کا۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات کی جا رہی ہے، والارض جمیعا قبضتہ، قیامت کے دن یہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، جس طرح ہم سکے کو مٹھی میں بند کر لیتے ہیں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں کاغذ کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح ہم کاغذ کو ایسے کر کے لپیٹ لیتے ہیں نا، ایسے ہی کر کے پکڑ لیتے ہیں، رف سا کاغذ کو یہ پکڑ لیا، اللہ ساتوں آسمانوں کو اس طرح پکڑ لیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے انا الملک، ارے آج بادشاہ صرف میں ہی ہوں۔ آج بادشاہ میں ہوں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں، میں ہی ہوں، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں، حصر کا فائدہ رہ جائے، میں ہی ہوں، کیونکہ مجازی بادشاہتیں بھی وہاں ختم۔ این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ ذرا سامنے تو آئیں، کیا عالم ہوگا اللہ کی بادشاہی کا۔ یہاں ٹکے ٹکے کے لوگ میرے اور آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، بیوی سے جوتیاں کھانے والے محلے کی مسجد کی امام کی گردن پہ سوار ہوتے ہیں۔ نظارہ کریں تقریباً ہر مسجد میں الا ماشاء اللہ۔ چھوٹوں کو روب دکھاتے ہیں، بڑوں کے سامنے ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ وہی بندہ جو اپنے ماتحت ملازمین کے لیے فرعون بنا ہوتا ہے، وہ اپنے سے بڑے کے سامنے نابری چمچہ بنا ہوتا ہے۔ اور یہ ٹکے ٹکے کے لوگ بندے کو اس کے بیسک پے سکیل سے ناپتے ہیں، اس کا بیسک پے سکیل کیا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہے۔ تف ہے ایسی حماقت کے اوپر، اس کا گریڈ یہ ہے۔ اس کا مطلب جب تو آیا تھا چپڑاسی کے گریڈ پہ تھا تو تیری اوقات کیا تھی بتاؤ، تیرے اپنی بیان اور تیرے اپنے عمل کے مطابق۔ اگر ان گریڈوں اور سکیلوں میں ہی عزت رکھی ہوئی ہے، کردار کوئی چیز نہیں ہے، شخصیت کوئی چیز نہیں ہے، نہیں جی یہ چھوٹے گریڈ کا بڑے گریڈ سے ملاقات نہیں کر سکتا ہم تو جی، یہ چونکہ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا صاحب ہے، یہ بڑے گریڈ والے سے کیوں ملاقات کریں؟ یعنی کیا مطلب کرائٹیریا ہے؟ کوئی انتظامی ڈھانچہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن بندہ اپنی نہیں ہم تو ملاقات ہی نہیں کرواتے، کیا کرائٹیریا ہے؟ اور لوگ بڑے فخر سے آپس میں کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو خود ذلیل کر رہے ہیں۔ غالباً فراز کے بارے میں آتا ہے، اگرچہ فراز ایک سیکولر شاعر تھا، میں کبھی اس سے متفق نہیں رہا۔ اس کے سامنے کسی نے کہا کہ
اس کو نا طنز کرتے ہوئے کہ اس وقت میرا یہ اسکیل ہے، میں اس گریڈ پر ہوں، تو شاید فراز اس سے نچلے گریڈ پر تھا یا اس کے برابر تھا، تو سرکار میں تو گریڈ ہوتے ہیں. تو یہ غالباً فراز کے بارے میں ہے. تو فراز نے سنا تو کہا بالکل صحیح کہتا ہے، لیکن وہ ہے اور میں فراز ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ اس کا نام دیکھے کہا وہ ٹھیک ہے اس کا یہ اسکیل ہے، لیکن اس کا نام وہ ہے اور میرا نام میں فراز ہوں. لوگ آج کل یہ سرکاری ملازمین کو یہ بیماری بہت ہوتی ہے، یہ لت پڑی ہوتی ہے، کیونکہ عمر بھر کی ان کا خواب یہی ہوتا ہے. آئے تھے ہائی کورٹ میں ملازم ہوئے، ٹکے کے نہیں تھے، ریٹائر ہوئے، 2 کنال کی کوٹھی بنا لی، ماشاءاللہ 4 بیٹیوں کی شادی کر لی، 2 بیٹوں کو ملازم بھی کروا لیا، جی زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ماشاءاللہ. اس کے بعد ریٹائر ہوئے، ڈپریشن کا مریض ہو گئے، ٹر گئے. یہ زندگی ہے، اس سے بہت بلند و بالا برتر زندگی ہے مسلمان کی. ٹھیک ہے بیسک پے اسکیل ہوتے ہیں، گریڈ ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کو اس حد تک رکھیں، اس کو اپنی کلاسیفیکیشن کے لیے استعمال نہ کریں کہ یہ بڑا ہو گیا تو یہ چھوٹا ہو گیا، یہ نچلا ہو گیا تو یہ اوپر والا ہو گیا. اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. اللہ کہیں گے کہاں ہے زمین کے بادشاہ، ذرا سامنے تو آئے، این ملوک الارض. اور آپ دیکھیں جن افسروں کو اپنے ماتحتوں کو دبانے کی عادت ہوتی ہے، ان افسروں کو تھوڑا سا ان کا ایکس رے کریں، وہ اپنے بڑے کے سامنے چمچے بنے ہوتے ہیں. ان سے بڑا چمچہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جن کو اپنے ماتحتوں کو دبانے کی عادت ہوتی ہے. والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اللہ کی تو یہ شان ہے، تم اللہ کی عظمت میں شریک کرتے ہو دوسروں کو. جہاں عظمت آ جائے وہاں تابعداری آتی ہے. ایک ہی حکم ہوتا ہے، بندہ ایک کی مانتا ہے دوسرے کی نہیں مانتا. ایک ہی حکم ہوتا ہے، ایک کی بات کو خوشی سے اچھل کے مانتا ہے، وہی بات دوسرے کی بڑی مشکل سے آگے پیچھے ہو کے، سمجھ آئیے، اوں کرتے ہوئے مانتا ہے. سارا فرق عظمت کا ہے. جتنی عظمت اترتی جاتی ہے اتنے حکم پہ عمل کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہی کام کیا تھا. پہلے صحابہ کے دلوں میں اللہ کی عظمت اتاری تھی، مکافات عمل کی حقیقت بٹھائی تھی، جو کرو گے وہ بھرو گے. جب یہ تو چیزیں پیدا ہو گئی پھر ہر حکم کے لیے کنونس کرنا نہیں پڑا. اللہ یہ عظمت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں میں لوگوں کے شرک سے پاک ہوں، لوگوں نے میری عظمت میں لوگوں کو شریک کیا ہوا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، میری عظمت کا عالم تو دیکھو. قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر ان پر موت آ جائے گی. جس سے اللہ چاہے انہیں کچھ دیر کے لیے موت نہیں آئے گی. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، تھوڑی دیر بعد وہ بھی موت سے ہمکنار ہو جائیں گے. پھر اللہ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر سور پھونکیں گے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور پھونکا جائے گا دوبارہ. یہ سور کی بڑی تفصیلات ہیں. سور کتنی مرتبہ پھینک، یہ سور سین کے ساتھ نہیں ہے، سور صاد کے ساتھ ہے. سور زیادہ تر علماء 2 کی طرف گئے، 3 بھی ہیں لیکن بعض 4 کی طرف بھی گئے کہ پہلے سور پہ گھبراہٹ ہوگی، دوسرے سور پہ موت آئے گی، جو یہ یہاں ذکر ہے. ایک ففزیہ ایک فسائی کا، دونوں بعض علماء ایک ہی بناتے ہیں، لیکن چلے میں بتا دیتا ہوں، کبھی سور پہ انشاءاللہ الگ سے مکمل نشست ہوگی تو اس پہ بات کریں گے. پہلے پہ گھبراہٹ، دوسرے پہ موت، تیسرے پہ دوبارہ قبروں سے نکلیں گے، چوتھے میں میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے. چلو سور پھونکا جائے گا. کیا عجیب اللہ نے منظر رکھا ہے کہ سور پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہو کے حیرت سے پورے میدان محشر کے منظر کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ کیا عالم ہے.
یہ سور پھونکا جانا یہ قیامت کے نظام سے بھی ملتا جلتا نظام. ایگزامینیشن ہال میں آپ 3-4 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو گھنٹی ہوتی ہے, الارم, وقت ختم ہو چکا. تو دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے, دار الامتحان ہے. جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا, الارم بجا دیا جائے گا, سور پھونک دیا جائے گا, بس دنیا کی اختتام کا وقت ہو گیا. اب کوئی عمل قبول نہیں. یہ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. چونکہ میدان حشر میں قاضی کی عدالت میں خود قاضی بن کر اللہ جلوہ فرما ہوں گے, اور اس کی منظر کشی آخری آیت میں پھر کی گئی, پھر وہی کروں گا جہاں ہو رہی ہے. یہاں اتنا ہی یاد رکھیں, میدان حشر میں قضا کے منصب پر اللہ ہوں گے, اور جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرشتوں کے جلوہ فرما ہوں گے تو تجلی الہی سے پوری حشر کی زمین چمک اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. میدان حشر کی زمین رب کے نور سے چمک اٹھے گی. دنیا میں چمک سورج سے ہے. سورج اندر کی حقیقتیں نہیں دکھاتی, باہر کی حقیقت دکھاتی ہے, اور وہاں جو تجلی الہی ہوگی وہاں اندر کی حقیقتیں بھی, معنوی حقیقتیں بھی سامنے آ جائیں گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. کتاب رکھ دی جائے گی, اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے, رجسٹر کھول دیے جائیں گے. وَجِیءَ بِالنَّبِیِّین. بطور گواہ نبیوں کو لایا جائے گا, اور پھر والشہداء. دیگر تمام گواہوں کو لایا جائے گا, جس میں علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, قراء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, خود بدن کا اپنے بدن کا رواں بھی ہے. وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء. تمام کے تمام نبیوں کو بطور گواہ اور دیگر تمام شہداء کو لایا جائے گا. تو عدالت میں ہوتا کیا ہے؟ دستاویزات ہوتے ہیں, مدعی ہوتا ہے, مدعا علیہ ہوتا ہے, گواہ ہوتا ہے, قاضی ہوتا ہے. کیا منظر, کمال کی منظر کشی ان آیات کے اندر. اللہ جلوہ فرما ہوں گے, اعمال نامے رکھے جائیں گے, گواہوں کو لایا جائے گا. اللہ اکبر. وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پورے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا, ذرہ برابر, رتی برابر ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی, ظلم نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حق و باطل کے معیار کے لیے اللہ کن کو لائیں گے؟ نبیوں کو, اور نبی کی اتباع میں جتنے بھی نبی کے کام کے لیے کھڑے ہوں گے ان سب کو لایا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں لوگ نبیوں کو اور نبیوں کے ورثاء کو نظر انداز کرتے رہے, ان کی دعوت کو نظر انداز کرتے رہے. کل اللہ انہی کو معیار بنا کے پیش کریں گے کہ خدا کی داعیوں کی بات پہ لبیک کس نے کہا تھا وہ کامیاب, جس نے نظر انداز کیا وہ ناکام. اللہ کے داعیوں سے بڑا کوئی خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ ان کو معیار بنا کے لائیں گے قیامت میں. اور سب سے بڑے داعی نبی ہیں, رسول ہیں, اور سب سے بڑے داعی پھر امام الانبیاء خاتم النبیین والمعصومین ہیں, جن پر نبوت بھی ختم ہے, معصومیت بھی ختم ہے. اللہ کے جن داعیوں کو دنیا میں نظر انداز کیا جاتا رہا, قیامت کے دن اللہ انہی کو معیار بنا کے پیش کریں گے کہ تمہیں نظر انداز کیا جا رہا, آج تمہیں ہی معیار بنایا جائے گا کہ تمہاری دعوت پہ, جو تم نے دین کی دعوت پی, اس پر لبیک کس نے کہا, نظر انداز کس نے کی. آج ہر بندہ اپنی اولاد کو دنیا کی چلن کے مطابق بڑی سے بڑی تعلیم دینے میں مصروف ہے. کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے, لیکن سوال پھر یہی ہوتا ہے, اللہ کے تمام نبی تو دینی تعلیم لے کے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے, اس کے لیے ہماری اولاد وقف کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا پہ کی چربی ہماری عقلوں پہ چڑھی ہوئی ہے. چھوٹی سی چھوٹی تعلیم دلائیں گے, عالم نہیں بنائیں گے, پھر کہیں گے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی, پھر کہیں گے کھائے گا کہاں سے؟ نبی کہاں سے کھاتے تھے؟ خیر ایک الگ موضوع ہے, اشارہ کر دی اتنا کافی ہے.
اللہ کے داعیوں کو نظر انداز کرنے کا کوئی کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر جی نے جو کیا ہوگا پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا، نیکی کا بدی کا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ابھی بھی جو کر رہے ہیں اللہ جان رہا ہے کیا کر رہے ہیں۔ اب حساب کتاب ہو گیا نا، مدعی، مدعا علیہ، گواہ، قاضی، اعمال نامے، رجسٹر، دستاویز، سارا کچھ حساب کتاب ختم۔ جنتی جنت کی طرف، جہنمی اب وہی منظر ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، حساب کتاب چکا دیے جانے کے بعد کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا، ٹولیوں کی شکل میں۔ ٹولیاں کیوں بنی ہوں گی؟ کفر کے درجے کے مطابق ٹولی بنی ہوگی۔ یہ ملحد ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، ٹولیاں بنی ہوں گی۔ یہ ختم نبوت کے منکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی وفات کے بعد بھی سمجھتے تھے کہ وحی اتر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ٹولیاں اس لیے بنیں گی، جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا۔ اپنے تخیل کو ذرا قوت دیں اور قرآن کی آیات کو سنیں، ایمان ملے گا آپ کو۔ حتی اذا جاؤہا، جب یہ ساری ٹولیاں جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گی، دروازوں پہ پہنچیں گی، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، پھر جہنم کے جو چوکیدار، داروغے، کارندے، فرشتے، وہ کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے اللہ کے رسول نمائندے نہیں آئے تھے، نبی نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہارے اس دین کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے، کیا نہیں آئے تھے؟ اب تو اعتراف جرم کے سوا کوئی چارہ، ان کی زبان کھولی جائے گی کہ بالا ہاں کیوں نہیں، ضرور آئے تھے، ہم نے ہی نہیں مانا۔ دنیا میں وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، دنیا میں اعتراف کر دے جرم معاف بھی ہو جاتا ہے، تو اس کیا سوال ہے کہ وہاں بلا کہنے سے معافی ہو جائے گی؟ کہا نہیں، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، خدائی عذاب کا فیصلہ ان کافروں پر چسپاں ہو جائے گا، ان پر رحم نہیں کھایا جائے گا۔ اب آ جائے جنت کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، دوسری طرف اہل جنت کو انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب تھوڑا سا فرق دیکھیں یہاں، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب یہ جنتی بھی مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہوں گے، ہر جنتی برابر تو نہیں ہوگا نا، ہر جنتی کے اپنے درجات ہوں گے، درجات کے مطابق ان کی کلاسیفیکیشن ہوگی، کوئی بہت بڑا جنتی، کوئی درمیانی، کوئی چھوٹا، لے جایا جائے گا۔ اور جب یہ پہنچیں گے جنت کے دروازوں کے پاس، شدت اشتیاق میں جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کا فرق سمجھنا ہو تو قرآن میں یہاں واو کا لفظ ہے، وفتحت ابوابہا، اور اگر جن کو تھوڑی بہت گرامر آتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، یہاں واو حالیہ ہے، جملہ حالیہ ہے۔ جب یہ جنتی جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو پہلے ہی دروازے کھلے ہوئے ہوں گے جنت کے، وہاں ایسا نہیں ہے جہنمیوں کا۔ وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، تو ان جنتیوں کو جنت کے کارندے، داروغے کہیں گے سلام علیکم، ارے جنتیوں خوش قسمتوں، سلام ہو تم پر تمہارے پروردگار کی، طیبتم، گناہوں سے پاک ہوگے تم، مزے کرو اب، طیبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کبھی نہیں کہا، تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا کہ تم کہو مجھے کیوں نکالا، وہ موقع نہیں آئے گا۔ فادخلوها خالدین، اللہ اکبر۔ پھر جنتی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام خدائی کمالات صرف اللہ ہی کو جچتے ہیں جس نے ہم سے کیا گیا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم ہماری مرضی
جنت میں ہم جہاں رہنا چاہیں رہیں. فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والے ہم مزدوروں کو کیا خوب بدلہ دیا اللہ نے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اب وہ آخری ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ جلوہ فرما ہوں گے تو وہ منظر کشی یہاں کی گئی ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. ارے تم لوگ دیکھو گے قیامت کے دن جب اللہ اپنی عدالت میں جلوہ فرما ہوگا تو اس کے عرش کے گرد فرشتوں نے دائرہ باندھا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. فرشتوں نے دائرہ باندھا ہوا ہوگا عرش کے ارد گرد. یسبحون بحمد ربہم، تمام کے تمام فرشتے عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر شریک سے، ہر شرکت سے، اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیار میں، اقتدار میں، حقوق میں، حاکمیت میں، عبادات میں تو پاک ہے. بحمد ربہم، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں. اللہ اکبر. وقضی بینہم بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل، اور فیصلہ کرنے کے بعد جو آخری پکار پکاری جائے گی، جو آخری اعلان ہوگا، اور یہ اعلان وہاں ہر شخص کرے گا، ہر جانب سے ہوگا، ہر جہت سے اعلان ہوگا. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تعریفیں، صفات، کمالات اللہ کو جچتی ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. اللہ اکبر. دل کے بید کو جاننے والا کون؟ اللہ. آنکھ کی دیانت کو جاننے والا کون؟ اللہ. آنکھ کی خیانت کو بھی جاننے والا کون؟ اللہ. اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ موجود کون؟ اللہ. بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ. بیٹا دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قل اللہم مالک الملک. اللہ اکبر. یہب لمن یشاء اناثا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. زمین و آسمان اللہ کی ملکیت، اللہ جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ چاہے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہبہ کر دے، عطا کر دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہے تو وہ بیٹے ہی بیٹے دے دے. او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، چاہے تو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، چاہے تو بانجھ بنا کے رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. دینے پہ آ جائے فقیر کو درجن درجن بیٹے دے، نہ دینے پہ آئے تو اپنے عزیز ترین نبی کو بھی نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، ترسا کے رکھے. پھر اسی ترسائے ہوئے نبی کو دینے پہ آ جائے تو بیوی کے بانجھ پن کو دور کر کے اسماعیل دے دے، اسحاق دے دے، اور نبیوں میں اولاد چلا دے نبیوں کی. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. آج رب کی ربوبیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ انسان نے خدا کی خدائی اپنے ہاتھ میں لینے کی ناکام کوششیں کی ہیں. وہ خاندانی منصوبہ بندیاں کر رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ہمارے یہاں بڑے بڑے اداروں کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح مان جائیں. اور خدا کے بندو اتنا تو مانتے ہو نا، کسی بات کو منوانے کے لیے عظمت سامنے رکھی جاتی ہے. تم اداروں کی عظمت سامنے رکھ کے خدا کے احکامات کے خلاف کوئی بات منواتے ہو. اللہ کی عظمت اتارو دل میں، انشاءاللہ کوئی ڈر نہیں ہوگا. وہ پالنے والا اللہ. 4 بیٹے ہوتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، سارے کے سارے نیکی میں، مال اولاد میں برابر تو نہیں ہوتے. 5 بھائی ہوتے ہیں، 4 غریب ہوتے ہیں، 5ویں کا چھکا لگ جاتا ہے. اگر وہ 5واں نہ ہوتا، خاندانی منصوبہ بندی ہوتی، تو پھر لوگوں نے اپنی طرف سے یہ عقلیں بنائی ہوئی ہیں خواہ مخواہ کی، دین کی طرف وہ آتے ہی نہیں. تو یہ جو سورہ زمر کی جو آخری 2 رکوع ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ خدائی عدالت، کیونکہ آپ سارے عدالت والے لوگ ہوتے ہیں اکثر، تو میں نے کہا چلے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ خدائی عدالت کی منظر کشی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاکہ ہم اپنی اوقات میں رہیں، اپنے پاجامے سے باہر نہ نکلیں. خدائی عدالت کی عظمت جس کے دل میں ہوگی وہ اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلے گا کبھی بھی. آج اگر ہم اپنی اوقات سے باہر نکلتے ہیں، میرے سمیت ہر دوسرا بندہ، بلکہ ہر بندہ الا ماشاء اللہ، وہ وجہ یہی ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے.
اللہ کی عدالت کی ہیبت نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اور ان چند معاشرتی خرابیوں کے بارے میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آخری 5-10 منٹ، ان میں سے اہم ترین جو بیماری ہے آج ہمارے معاشرے میں وہ ہے قطع رحمی۔ ہم نے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، لیکن فیس بک پہ ہم نے 5-5 ہزار فرینڈز بنائے ہوئے ہیں، اور فالوئنگ کا آپشن دے کے ہم نے 50-50 ہزار فالوورز بنائے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں، لوگ ہمیں فالو کریں۔ اور نہ باپ سے بنتی ہے، نہ ماں سے بنتی ہے، نہ بھائی سے بنتی ہے، نہ بہن سے بنتی ہے، نہ اولاد سے بنتی ہے۔ قطع رحمی عروج پر ہے اس ملک میں۔ سگے خالہ زاد، سگ کے چچا زاد اجنبی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں پھپھو کو گالی بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی سوشل میڈیا میں کہ انہوں نے پھپھو کو گالی نہ بنایا ہو۔ ساس گالی ہے، بہو گالی ہے، پھپھو گالی ہے، کزن شریکہ ہے۔ ہم نے کس رشتے کو گالی نہیں بنایا؟ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، وَأَحْسِن إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ کس نبی کی امت ہے ہم؟ یاد رکھیے، اسلام، اہل اسلام کی مضبوطی جو شروع ہوتی ہے نا، وہ فرد اور پھر اس کے گھرانے سے شروع ہوتی ہے۔ اتحاد امت، اتحاد امت، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرد ٹھیک ہو، پھر اس فرد کے جو گھرانے کے لوگ ہیں وہ آپس میں متحد ہوں، پھر گھرانہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ہمسائے سے متحد ہو، پھر وہ گھرانہ جو ہے وہ اپنے خونی رشتوں سے اور دور کے رشتوں کے ساتھ متحد ہو۔ یہی پھر پوری امت کی شکل میں یہ چیز سامنے آتی ہے۔ خیر القرون کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی، وہ فرد سے لے کر معاشرے تک وہ سب کے سب آپس میں ایک لڑی میں پرے ہوئے وہ لوگ تھے، وہ اس لیے انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ آج وہ لڑی بکھر گئی ہے۔ آج رشتوں کو لات مارنا کمال سمجھا جاتا ہے، اور رشتوں کو لات مارتے ہوئے بھی ہر بندہ میرے سمیت کیا چاہتا ہے؟ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو۔ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ جو کہتا نہیں چاہتا وہ غلط کہتا ہے۔ اگر غلط نہیں کہتا تو وہ پھر میرے خیال اس کی عقل کمزور ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی صحت والی عمر میں اضافہ ہو۔ یہ دو بڑی خواہشات ہیں۔ ان دو بڑی خواہشات کے متعلق اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ من احب ان یبسط علیہ فی رزقہ، اور ایک روایت میں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے، جو یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کا رزق بڑھا دیا جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کے لیے اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو پھر وہ ایک کام کرے بس، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ لے، اپنے رشتے ناتوں کو جوڑ لے۔ ماں ناراض ہے راضی کر لیں، باپ ناراض ہے راضی کر لیں، بھائی ناراض ہے راضی کر لیں، بھلے بھائی ظالم ہو، بہنیں ناراض ہے راضی کر لیں، کچھ نہیں جاتا بلکہ بہت کچھ آئے گا۔ آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا، آپ کی انزائٹی ختم ہوگی۔ آپ کو جب نفسیات کا ڈاکٹر کہے گا نا معاف کر دو، یہ جو آپ کو ڈپریشن ہے نا، جو آپ روزانہ 10 گولیاں کھاتے ہو، یہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا، فوراً معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کہے خیال ہی نہیں۔ اللہ کے احکام کے برعکس سوٹے پہ سوٹا، چین سمو کر ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی آپ کو اب دل کا دورہ پڑنے والا ہے، وہی وہ چین سموکنگ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ تو یقین ہمیں کس پر ہے؟ اب جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر بڑھے، عمر کا بڑھنا صرف برکت نہیں ہے، یہ ادھوری بات ہے۔ عمر کوانٹٹی میں بھی بڑھتی ہے، کوالٹی میں بھی بڑھتی ہے۔ 60 سے 70 بھی ہو سکتی ہے، 70 سے 80 بھی ہو سکتی ہے، 80 سے 90 بھی ہو سکتی ہے، سینچری بھی کراس ہو سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے علم میں بات موجود ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ، اس کی 80 سال عمر ہے، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا 10 اور بڑھا دوں گا، 90 کر دوں گا۔ سمجھے؟ یہ ہوتی بات۔ اس کا اتنا رزق ہے
لیکن اس نے رشتوں کو جوڑ لیا، اس کا رشتہ میں اس کا رزق میں ڈبل کر دوں گا، ٹرپل کر دوں گا. تو یار کم سے کم اس لالچ میں ہی رشتوں کو جوڑیں، کوئی اور لالچ نہیں ہے نا. اپنے رزق کی لالچ میں رشتوں کو جوڑیں، اپنی اچھی اور طویل اور لمبی عمر کی لالچ میں اپنی رشتوں کو جوڑیں. چونکہ اللہ کے نبی انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر تھے مخلوق میں، تو انسانی دو کمزوریوں کو سامنے رکھ کے آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ رشتوں ناتوں کو جوڑ لے. اور یہ میں اعتراف کرتا ہوں، رشتے ناتوں کے ساتھ جوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ اپنوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں. کہیں 1 فٹ زمین کا گلا شکوہ، کہیں ایک کھیت کا گلا شکوہ، کہیں منگنی شادی ٹوٹنے کا جڑنے کا گلا شکوہ، کہیں مجھ سے یہ نہیں پوچھا، مجھے یہاں نہیں بلایا، مجھے وہاں نہیں بلایا. یہ سارے گلے شکوے اپنوں میں ہوتے ہیں، غیروں میں نہیں ہوتے. اس لیے حکم بھی اپنوں کے بارے میں ہے. سب سے پہلے جوڑیں. نہیں جی وہ یہ کرتا میں کیوں کروں؟ اگر اس نے بھی اچھا کیا، آپ نے بھی اچھا کیا، وہ تو ادلا بدلا ہو گیا. اسلام کہتا ہے اصل نیکی یہ ہے جو توڑے اس سے جوڑو، یہ ادلا بدلا نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہو گئی جو اس رمضان کے آخری جمعے میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا تھا میں نے. اور دوسری بات جو اس معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہونا ہے، بلکہ برین کے نام پہ اپنے بچوں کو ایسے سکول میں داخل کرنا ہے جو ہماری اولاد کی ذہنوں کو اس طرح واش کر دیتے ہیں اور اس طرح انہیں برین واش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رہتے ہی نہیں جی نہیں ان کے سکول والے تو دین کے خلاف بات بھی نہیں کرتے. جناب خوش فہمی میں نہ رہیے، وہ دین کی غیرت رہنے بھی نہیں دیتے. یہ تو مسلم اکثریتی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، یہاں سرعام کوئی نبی کو گالی نہیں دے گا نعوذ باللہ، ورنہ تو اس کا جنازہ نکلے گا. اگرچہ سرعام صحابہ کو گالیاں دینی شروع ہو چکی ہیں، یہاں سرعام اللہ کو گالی نہیں دے گا ورنہ اس کا جنازہ نکلے گا. یہاں طریقہ یہی ہے کہ انڈائریکٹلی اس طرح محنت کی جائے کہ بچہ کافر ہو نہ ہو، مسلمان نہ رہے. اور آج کے بڑے بڑے نام کے سکول، برینڈ کے سکول یہی کام کر رہے ہیں، مخلوط ایجوکیشن دیتے ہوئے اور عجیب قسم کے نصاب پڑھاتے ہوئے اور عجیب قسم کی آنٹیاں اور کانٹیاں جو ہمارے بچوں کو پڑھاتی ہیں. ہمارے بچے انہی پر عاشق ہو جاتے ہیں جا کے. وہ کیا پڑھا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ تربیت اولاد سے غفلت اس معاشرے کا بہت بڑا جرم ہے اور اس کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اس ملک میں طلاق کی ریشو بہت کم تھی، اب تو آپ وکلا ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں. فیملی کورس بھرے ہوئے ہیں، آپ کی فیسیں کھری ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے، کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اب تو ایسی لڑکیاں سامنے آ گئی. پچھلے دنوں شاید کسی افطار ٹرانسمیشن کا کوئی کلپ شاید سوشل میڈیا پہ آیا تھا. لڑکی کہتی ہے کہ جی میں ہاؤس وائف تو نہیں، میری شادی ہوئی ہے اور میرا میاں بھی ہے، مجھے وہ تنگ بھی نہیں کرتا، میری ہر خواہش بھی پوری کرتا ہے، لیکن جہاں میں نوکری کرتی ہوں وہاں جو ہر وقت چونکہ میرا ٹائم زیادہ وہاں گزرتا ہے تو وہاں جو کام کرتا ہے وہ مجھے پسند آ گیا ہے. تو مجھے وہ طریقہ بتا دے کہ میں میاں سے جان بھی چھڑا لوں اور میں جو پسند آ گیا اس سے شادی کر لوں. جناب آپ تربیت اولاد سے غفلت کریں گے، آپ اسلام کے پردے کے اصول کو تاراج کریں گے، خدا کی قسم یہی رزلٹ اور سے اور بڑھتا چلے جائے گا. بیوی منہ پر آ کے کہے گی تیرا بوتھا مجھے پسند ہی نہیں، تو ایکسپائر ہو گیا، چل. نہیں، وہ خلا لے لے گی اور خلا کی فیس آپ فوراً لینے کے لیے تیار ہیں. عدالت کی خلا اسلام طلاق شمار ہی نہیں کرتا روٹین میں. پھر وہ زنا ہوتا رہتا ہے. آپ کے فیملی لاز کے اندر تو بہت سے ان اسلامک قوانین برمار ہے. اب جس معاشرے میں زنا بڑھ چکا ہو، سود خوری بڑھ چکی ہو، حرام خوری بڑھ چکی ہو، اولاد کی تربیت نہ ہو، وہ مائیں نانیاں دادیاں جو برقعے میں بھی باہر چلتے ہوئے ہچکچاتی تھیں، آج ان کی نواسیاں اور پوتیاں بالکل بے دھڑک ہو کے میدان میں آئی ہوئی ہیں. انسان باپ اپنی بیٹی کو نظر بھر کے محبت سے نہیں دے سکتا، اس نے اتنے مختصر کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کپڑا اوپر سے بھی نیچے آ رہا ہے، نیچے سے بھی اوپر جا رہا ہے، اور جو پہنا ہوا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ سب
کچھ علم نشرہ، سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لابسات عاریات مائلات ممیلات، ایک وقت آئے گا میری امت کی بچیاں، عورتیں، انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا پھر بھی لباس میں بے لباس ہوں گی، اپنی اداؤں سے مائل کریں گی اور خود دوسروں کی اداؤں پہ مائل ہوں گی. آج اس معاشرے کی بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم نے سکولنگ کے نام پہ اپنے بچوں کو کن کے حوالے کر دیا ہوا ہے. خدا کے لیے سوچیں. اس ملک میں والدین کی نافرمانی عروج پر ہے، طلاق کی ریشو عروج پر ہے، ٹھیک ہے، دوستیاں عروج پر ہیں، رشتوں کا ٹوٹنا عروج پر ہے. ایک طرف دوستیاں بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف کیا کہتے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اب تو میرا جسم میری مرضی والے صاف کہتے ہیں. کسی نے سوال کیا آپ کی بیوی کہیں اور اگر رات گزارے، کہا اس کی مرضی کسی اور بیڈ پہ چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا جسم اس کی مرضی. اور ان کو ہم اجازت دیتے ہیں ان شرائط کا خیال کرتے ہوئے تم جلوس نکالو. ایسی عقلوں پر رونا نہیں آئے گا. ریاست ایسی ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کے ساتھ یوں کرتی ہے سلوک. خدا کے لیے اپنی اولاد کو قابو میں رکھیں. یہ اولاد جنہوں نے آج سے 10-20 سال پہلے قابو میں نہیں رکھا، ان کی اولاد نے جنازے نکالنے شروع کر دی ہیں حیا کے اور اپنے والدین کے. اور جن کا ابھی آغاز ہوا ہے تو وہ اپنی خیر منا ہے. اللہ اکبر. یہ دو بنیادی بیماریاں سورہ زمر کی آخری آیات کے بعد آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا کہ ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تربیت اولاد، بچہ ٹیوشن نہ جائے فکر مند، بچہ سکول میں نہ جائے فکر مند، وہی بچے کو نماز نہیں آتی کوئی فکر نہیں، وہی بچہ روزہ نہ رکھے کوئی فکر نہیں، وہی بچہ گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. کیا عجیب بات ہے. ایک دن بچہ سکول نہ جائے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی، وہی بچہ نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، ننگ درنگ. اس کے دوست بھی ایسے، بلکہ خوش ہو کے کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے نا فلاں MPA وزیر کے بیٹے کے ساتھ اس کی دوستی ہے. کیا یار معیار ہے ماشاءاللہ. آپ کی بچوں کی دوستی کا معیار دیکھیں، معیار دیکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو تربیت اولاد سے غفلت نہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.